بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت میں مصر کے اندر ایک ریحان بن اصغر نامی آدمی کافی عرصے سے شادی شدہ تھا، مگر اس کی بیوی بانجھ تھی اور بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ بے شمار حکیموں اور دائیوں کو دکھایا، لیکن سبھی نے مایوس کن خبر دی کہ یہ عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے کہا، کیوں نہ آپ دوسری شادی کر لیں، شاید وہ آپ کو ایسے بچے دے جو آپ کا نام زندہ رکھیں، آپ کی نسل بڑھ سکے اور آپ کی اس دنیا میں وارث بنے۔ شوہر نے جواب دیا، نہیں میری پیاری بیوی، تم دونوں کے درمیان جھگڑے اور حسد پیدا ہو جائیں گے اور گھر کا سکون تباہ ہو جائے گا۔ بیوی نے جواب دیا، نہیں میرے سرتاج، میرے پیارے شوہر، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کی دوسری بیوی کا احترام کروں گی، اس کو گھر میں پوری عزت دوں گی اور اگر مجھے اس کی غلامی بھی کرنی پڑی تو میں کروں گی، لیکن آپ کو شکایت کا کبھی موقع نہیں دوں گی۔ ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لہٰذا آپ دوسری شادی کر لیں۔ شوہر نے منع کیا تو بیوی نے ضد پکڑ لی کہ نہیں، آپ دوسری شادی کریں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے آنگن میں چھوٹے ننھے منھے بچے کھیلیں کودیں، ان کا گھر میں شور شرابہ ہو، بچوں کی شرارتیں دیکھوں۔ آخرکار شوہر نے بیوی کی بات مان لی اور کہا کہ میں تجارت کے سلسلے میں سفر پر جا رہا ہوں اور کسی دوسری بستی میں کوئی پاک دامن عورت ملی تو وہیں شادی کروں گا تاکہ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو۔ شوہر تجارت کے بہانے سفر پر گیا اور چند دن بعد رات کے وقت واپس آیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی مٹی کی بنی ہوئی گڑوی تھی جو بظاہر عورت جیسی لگتی تھی، جسے اس نے خاص طور پر بنوایا تھا، یعنی مٹی کا بنا ایک ڈھانچہ کہہ لیں، جس کے 2 بازو اور 2 ٹانگیں اور سر پر ایک گڑوی رکھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے عورت کے کپڑے پہنا کر اسے ایک کمرے میں رکھا اور اسے چادر سے ڈھانپ دیا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ اس کی دوسری بیوی ہے جو سفر سے تھکی ہوئی ہے، اسے آرام کرنے دو کیونکہ اس کی طبیعت ناساز ہے، اور کل میں تمہارا تعارف کرواؤں گا۔ اگلے دن فجر کی نماز ادا کر کے صبح شوہر کام پر چلا گیا اور شام کو جب واپس آیا تو اپنی پہلی بیوی کو روتے ہوئے پایا، جس نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ شوہر نے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے جواب دیا، وہ عورت تو جو تم نے لے کر آئے تھے، یعنی کہ تمہاری دوسری بیوی، اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے اور میری بے عزتی کی ہے۔ میں نے دوپہر کو اسے کھانا بنا کر دیا، جب اس نے کھانا کھا لیا تو بعد میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ آج تم برتن دھو لو، لیکن اس نے مجھے 100 باتیں سنائیں اور میری بے عزتی کی۔ یہ تو مجھ سے ہاتھا پائی تک کرنے کو آ گئی تھی، لیکن میں نے صبر سے کام لیا۔ اس نے میری اتنی بے عزتی کی ہے اور مجھے گالیاں بھی دی ہیں جو کہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ شوہر بڑا حیران ہوا اور کہا، میں اپنی بیوی کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، ابھی اسے سبق سکھاتا ہوں۔ پھر شوہر نے ایک موٹی لاٹھی لی اور گڑوی کو زور زور سے مارا، جس سے وہ ٹوٹ گئی اور حقیقت واضح نظر آنے لگی۔ یہ دیکھ کر بیوی حیرت زدہ رہ گئی۔ جب اسے سچائی معلوم ہوئی تو اسے اپنی جھوٹی شکایت پر شرم آنے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کہیں چلو بھر پانی لے کر اس میں ڈوب کر مر جاؤں۔ کچھ دیر بعد شوہر اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میں نے اسے سبق سکھا دیا ہے، کیا تم اب بھی مطمئن ہو؟ بیوی نے شرمندگی سے جواب دیا، مجھے الزام نہ دو میرے پیارے شوہر، میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میں جان چکی ہوں کہ سوتن کا ہونا مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ مٹی کی بنی ہوئی گڑوی کیوں نہ ہو۔ رات کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو باطنیوں کے مکین کا صحیح پتہ نہیں تھا، اس لیے بہت سے حشیشان خفیہ راستوں سے فرار ہو کر اپنے امیر سنان کے پاس پہنچ گئے، جو عرف عام میں شیخ الجبال کہلاتا تھا۔ انہوں نے اپنے امیر شیخ الجبال سنان کو صلاح الدین ایوبی کے خوفناک عزائم کی خبر سنا دی تو سنان گھبراہٹ سے بھرا پسینہ اس کے چہرے سے واضح نظر آنے لگا۔ شیخ الجبال نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی مسلم حکمران اس جرات اور بے باکی کے ساتھ ان کو ختم کرنے کے ارادے سے اس کی مضبوط ترین مرکز کی طرف رخ کرے گا۔
اب تک تو یہی ہوتا آیا تھا کہ سنان پہاڑوں کے خفیہ غاروں میں بیٹھ کر اسلامی ریاستوں کے معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا اور اپنے آدم خوروں کے ذریعے مطلوبہ آدمیوں کو قتل کرا لیا کرتا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد شیخ الجبال سنان صلاح الدین ایوبی کے حقیقی ماموں شہاب الدین بن تخش کے پاس گیا اور التجا کی لہجے میں بولا، اپنے بھانجے صلاح الدین ایوبی کو روکو، وہ ہماری ہلاکتوں اور بربادیوں کے در پر ہے۔ شیخ الجبال کی بات سن کر شہاب الدین سوچ میں پڑ گیا۔ شہاب الدین کو ذہنی کشمکش کا شکار پا کر شیخ الجبال نے کوئی شیطانی چال چلی۔ اس نے 50,000 دینار سے بھری ہوئی تھیلیاں صلاح الدین ایوبی کے ماموں کے قدموں میں رکھ دیں اور انتہائی عاجزانہ لہجے میں بولا، اگر تم اپنے بھانجے کو اس کے خونی ارادوں سے باز رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو میں اس سے کہیں زیادہ تمہیں رقم دوں گا۔ صلاح الدین ایوبی کا ماموں فطرتاً لالچی انسان تھا، مگر عام انسانوں کی طرح عیش و آسائش کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے حشیشان کے امام شیخ الجبال کی طرف سے پیشکش قبول کر لی اور تیز رفتاری کے ساتھ صلاح الدین ایوبی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر شہاب الدین اپنے بھانجے سے یوں مخاطب ہوا، بیٹے، تم اس وقت دو طرفہ جنگ میں مصروف ہو۔ ایک طرف خاندانی زنگی کے دو افراد سیف الدین اور سلطان ملک سرا، اور دوسری طرف پوری صلیبی دنیا ہے۔ اپنے علم اور طویل جنگی تجربے کی بنیاد پر پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں ایک تیسری طاقت سے الجھنا انتہائی غیر دانشمندی ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی تیسری طاقت کے ذکر پر چونک اٹھا اور فوری پوچھا کہ تیسری طاقت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر حیرانگی کے اثرات نمایاں تھے۔ شہاب الدین نے کہا کہ میری مراد حشاشان شام سے ہے۔ ان کا مذہبی نظریہ ہمارے عقیدے سے کچھ مختلف صحیح، مگر وہ ہیں تو مسلمان، پھر تم خواہ مخواہ ان سے دشمنی کیوں مول لیتے ہو؟ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ماموں کا بہت احترام کرتا تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا، مگر اس نے انتہائی ضبط سے کام لیا اور کہا کہ یہ میرا اور شیخ الجبال کا معاملہ ہے، براہ کرم آپ اس کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ اپنے ماموں سے گفتگو کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صورتحال کا صحیح اندازہ کر لیا تھا، اس لیے وہ شیخ الجبال اور اس کے آدم خور حشیشان کو سنبھلنے کا موقع دینا نہیں چاہتا تھا۔ 5,000 سپاہیوں کو لے کر شام کے پہاڑی علاقے کی طرف بڑھا، جہاں باطنیوں کا مضبوط مرکز تھا۔ شیخ الجبال سنان اپنی زمین دوست پناہ گاہ میں مسرور و مطمئن بیٹھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شہاب الدین محمود کو اتنی بڑی رشوت دینے کے بعد وہ اس کی جماعت سلطان صلاح الدین ایوبی کی سازشوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کے درمیان یہ زمین دوست پناہ گاہ دراصل شیخ الجبال کی وہ زمینی جنت تھی جو اس نے اپنے امام حسن بن صباح کی تقلید میں قائم کی تھی۔ پہاڑی چٹانوں کو ایک بڑا ہموار میدان بنایا گیا، پھر اس طویل میدان میں زرخیز علاقوں سے لا کر مٹی ڈالی گئی اور پھر اس طرح ایک انتہائی دلکش سرسبزہ بنا گیا جو دیکھتے ہیں یہ آنکھوں کو خیرات کر دیتا ہے۔ حسن بن صباح کی جنت کی طرح شیخ الجبال کی جنت بھی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں اور ہر طرف خوبصورت عورتوں کی ٹولیاں رہتی تھیں، جو وہ حوریں تھیں جو رقص سرور کے ذریعے شیخ الجبال اور اس کی فدائیوں کا دل بہلایا کرتی تھیں۔ ابھی شیخ الجبال اپنی جنت کے نظاروں میں گم تھا۔ اسلامی گرفتار لشکر شام کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی کا لشکر شام کی حدود میں داخل ہوا تو اس کے اچانک حملے سے پورا شہر سہما ہوا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی کے نقیبوں نے گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر عام شہریوں کو یقین دلایا تھا کہ لشکر اسلام جنگ کے غرض سے نہیں، چند باغیوں کی گرفتاری کے لیے شام کی حدود میں داخل ہوا ہے۔ عیسائی سالار نے اپنے کچھ معتبر آدمیوں کو اس اطلاع کے لیے شیخ الجبال کے پاس بھیج دیا، جو اپنے دفاعی انتظامات مضبوط کرے کیونکہ صلاح الدین ایوبی اس کی تلاش میں شام آ پہنچا ہے۔
صلاح الدین ایوبی شیخ الجبال سنان کے خفیہ مراکز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے مقامی معززین کو طلب کیا اور ان کے سامنے تمام صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سلسلے میں آپ حضرات سے صرف اتنا تعاون چاہتا ہوں کہ ان شیاطین کی خصوصی پناہ گاہوں کی نشاندہی کرے تاکہ ایک ہی کوشش میں فتنہ گھروں کا خاتمہ کیا جا سکے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر اس وقت موجود تمام معززین گہری سوچ میں پڑ گئے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہی سمجھا کہ یہ مقامی لوگ شیخ الجبال سے خوفزدہ ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کچھ بتانے سے گریزاں ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے اس اندیشے کا اظہار کیا تو شام کے ایک ممتاز عالم عبد الرحمن بن سعد نے جواب کہا، ہم حشیشان سے خوفزدہ نہیں، اصل میں وہ ایک انتہائی منظم گروہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ شیخ الجبال کے ماننے والے کہاں ہیں اور کس بھیس میں ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ پوری تحقیق کے بغیر ہر کسی سے ملاقات نہ کریں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق حشیشان کی پناہ گاہیں اسی سلسلہ کوثر میں ہیں، مگر یہ بات پورے یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ شیخ الجبال کس پہاڑی غار میں روح پوش ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ فدائین کی بڑی تعداد ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے موجود رہتی ہے۔ یہ بات تو عام طور پر مشہور تھی کہ سنان شام کے سلسلے کوثر میں رہتا ہے، اور اس لیے اس نے شیخ پہاڑیوں کا برکس امیر کا لقب اختیار کیا تھا۔ ایوبی نے نماز فجر ادا کی اور دیر تک بڑے پرسوز لہجے میں اپنی اس مہم کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ اس نے دوبارہ معززین شہر سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ظہر کی نماز کے بعد تمام عائدین شہر صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں جمع ہوئے۔ ایوبی نے ان سے کہا کہ یہاں حشیشان کی کوئی عبادت گاہ موجود ہے؟ عبد الرحمن بن سعد نے کہا کہ یہاں باطنی عقیدے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک درس گاہ موجود ہے جسے وہ دارالعمل کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی جگہ ان کی دینی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اور یہی وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ کیا ہماری اور ان کی عبادت میں فرق ہے؟ عبادت کا کیا ذکر جب حضرت کا پیغام ہی الگ ہے تو پھر ان کا اور ہمارا طریقہ عبادت کس طرح یکساں ہو سکتا ہے؟ یہ سب کے سب اس کی مردہ ساحر الموت حسن بن صبا کے ماننے والے ہیں، جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اہل ایمان کی صفوں میں ایمان کا خرابہ برپا کیا جائے۔ ان لوگوں کا پہلا ادب وہ مسلمان ہوتا ہے جو اسلام کی ترویج و ترقی میں سرگرم نظر آتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیا اسلامی فتنہ کبھی بھی کسی اعتبار سے حشیشان کو مسلمان تصور کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عبد الرحمن بن سعد نے پرجلال طریقے میں کہا، ان کا دین اسلام سے برائے نام بھی تعلق نہیں رکھتا۔ عبد الرحمن بن سعد کا فتویٰ سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک آسیدہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ عبد الرحمن بن سعد کے جاتے ہی ایوبی نے اپنے 50 سواروں کا ایک دستہ کچھ مقامی لوگوں کی نگرانی میں حشیشان کی تربیت گاہ کی طرف روانہ کرتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا اور دارالعمل کے نگران دیگر منتظمین کو فوری طور پر پیش کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی حشیشان کی تربیت گاہ دارالعمل یعنی پہنچے۔ تربیت گاہ کے دروازے پر مسلح پہرے دار موجود تھے اور صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہیں پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ شیخ الجبال نے فوری طور پر انہیں خفیہ پیغام دیا تھا، ایوبی کے لشکر کے ساتھ کسی قسم کے تصادم کی راہ اختیار نہ کی جائے اور ذہانت اور تدبیر کے ساتھ اس کو بلا کر یہاں سے ٹال دیا جائے۔ آپ لوگ یہاں سے کیوں آئے ہیں؟ اور ایک حشیشان پہرے دار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں سے پوچھا۔ سپاہی نے کہا کہ تمہارے اس دارالعمل کا نگران آلہ کون ہے؟ ایک مصری سپاہی نے اس کی خوبصورت عمارت کی طرف دیکھا جس کے دروازے پر ایک بڑا اور خوبصورت پتھر نقش تھا اور پتھر پر بہت ہی جلی حروف کے ساتھ عربی زبان میں دارالعمل لکھا تھا۔ شیخ ابو ریحان اس درسگاہ کے معلم اعلیٰ ہیں۔ دارالعمل کے محافظ سپاہی نے جواب دیتے ہوئے کہا،
پھر ایوبی کے سپاہی نے کہا کہ شیخ ابو الریحان سے جا کر کہو کہ وادی مصر صلاح الدین ایوبی نے شیخ کا شرف ملاقات بخشنا چاہتے ہیں۔ پہرے دار نے کہا کہ ہمارے شیخ کسی امیر یا حاکم سے نہیں ملتے، انہیں یاد خدا کے سوا دنیا کے کسی شیخ سے کوئی غرض نہیں، اس وقت بھی شیخ اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف ہوں گے، ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ اس موقع پر ان کی مخفیت میں خلل ڈالا جائے۔ ایوبی کے سپاہی نے کہا کہ اپنے شیخ سے کہو کہ وہ کچھ دیر کے لیے عبادت موقوف کر دے اور ہمارے ساتھ چل کر والی مصر کے خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ دوسری مصری سپاہی نے سخت لہجے میں کہا، یہ ملاقات تو ہو کر رہے گی، ہم اہل ایمان کا یہ مزاج نہیں کہ ہم کسی کی عبادت گاہ یا درس گاہ کے دیوار پر فرش کو انسانی سرخ خون مانند خون سے رنگین کر دیں، لیکن اگر تم نے والی مصر کے حاکم کے حکم کی تعمیل کی تاخیر کی تو پھر ہماری شمشیریں بااختیار ہو کر رہیں گی۔ جب محافظوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ طوفان کسی طرح ٹلنے والا نہیں تو ان میں سے ایک دارالعمل کی عمارت کے اندر چلا گیا، پھر وہ کئی مشکل راستوں اور تاخانوں سے گزر کر ایک زمین دوز کمرے میں پہنچا، پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت شیخ ابو الریحان ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہاتھ سے شراب پی رہا تھا اور انتہائی خوشی کے عالم میں اپنے ریشمی بستر پر بیٹھا جھوم رہا تھا۔ اسے یہ بیجا اور بے وقت مداخلت سخت گوارا گزری۔ یہ کون ہے بے ادب ہے؟ شیخ ابو الریحان نے چیخ کر کہا، شیخ موت ہمارے دروازے پر پہنچ گئی ہے۔ کشیشان محافظ کی انتہائی خوف زدہ آواز اٹھی۔ محافظ اجازت کے بغیر دروازہ کھول کر شیخ ابو الریحان کے کمرے میں داخل ہو گیا اور پھر اس نے تمام صورتحال بیان کر دی۔ شیخ ابو الریحان اگرچہ ایک سرخ و سفید بوڑھا تھا لیکن اپنے محافظ کی زبانی پورا واقعہ سن کر اس کے چہرے پر موت کی سی زر بھی چھا گئی۔ کیا تم اپنی ذہانت اور ہوشیاری سے اس کی مصیبت کو ٹال نہیں سکتے تھے؟ شیخ نے ہم ہر چال چل کر دیکھ چکے ہیں مگر یہ طوفان ٹلنے والا نہیں، ان کا حکم ہے کہ ذرا آپ فوری طور پر کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی کے پاس چلے جائیں، اگر آپ نے میں ذرا بھی تاخیر کی تو ان کے سپاہی اپنے بے نیام شمشیروں کے ساتھ دارالعمل میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ہر طرف خون ہی خون ہوگا۔ شیخ نے کانپتے ہاتھوں میں اپنی وہ وردی پہنی جس سے عالمانہ شان ظاہر ہوتی تھی، پھر اس نے اس خوبصورت لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ دیر پہلے اسے شراب پلا رہی تھی فوراً شیخ الجبال کی خدمت میں حاضر ہوئی دو اور عرض کرو کہ دشمن اپنے گھر تک آ پہنچے ہیں، اپنی دفاعی انتظامات مضبوط کر دیں۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی کمرے کے دوسرے دروازے سے نکل گئی، ایک اور کمرے میں چلی گئی۔ جب کشیشان کی مسلح سپاہی شیخ ابو الریحان ایوبی کے خیمے کے درمیان دروازے پر پہنچے تو مصری سپاہیوں نے شیخ ابو الریحان اور دوسرے کشیشان کی سخت تلاشی لی اور پھر انہیں غیر مسلح کر کے والی مصر کے روبرو حاضر کر دیا۔ ہم لوگوں کو کس لیے زحمت میں مبتلا کیا گیا ہے؟ ابو الریحان شراب کے اثر سے اس جگہ کھڑا جھوم رہا تھا اور اس کے چہرے سے شدید ناگواری جھلک رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی بہت غور سے شیخ ابو الریحان کی طرف دیکھ رہے تھے جس کی باتوں اور آنکھوں سے نشے کی کیفیت صاف نمایاں تھی۔ بیٹھ جاؤ، ہم اہل ایمان عمر رسیدہ لوگوں کا احترام کرتے ہیں۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، اپنا مقصد بیان کرو اور مجھے جلد از جلد رخصت دے دو۔ شیخ ابو الریحان کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ تم مسلمان ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں سوال کیا۔ سلطان مصر کا سوال سن کر شیخ ابو الریحان کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سا رنگ ابھرا جس میں خوف کی آمیزش تھی، مگر وہ نہایت مضبوط اعصاب کا انسان تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پا لیا اور استقامت کے لہجے میں کہا، میرا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں، پھر تمہارا نام و وضاقتہ اور لباس مسلمانوں جیسے کیوں ہے؟ سلطان مصر نے شیخ ابو الریحان سے ایک اور عجیب سوال کر ڈالا۔ میں لباس پہننے اور نام اختیار کرنے میں مکمل آزاد ہوں۔ شیخ ابو الریحان نے بلند آواز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بہت سے یہودیوں اور عیسائیوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں، کیا ان کا تعلق بھی مذہبی اسلام سے ہے؟ شیخ ابو الریحان نے اپنے طور پر ایک مضبوط دلیل پیش کی تھی،
مگر صلاح الدین ایوبی نے اس کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا، عرب کے قدیم عیسائیوں اور یہودیوں کے کچھ نام ملتے جلتے ہیں، لیکن اس کے حلیے اہل ایمان سے مواصلت نہیں کرتے۔ آئندہ میں اپنا حلیہ بدل ڈالوں گا تاکہ شکل و صورت مسلمانوں سے مشابہ نہ رہے۔ ابو ریحان، بس میرے آخری سوال کا جواب دے دو، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ یہ کہتے ہوئے صلاح الدین ایوبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس نے شیخ ابو ریحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ شیخ ابو الجبال کی اس وقت کہاں ہے؟ مجھے اس کی ایک ایک پناہ گاہ کا سراغ چاہیے۔ سنان کا نام سن کر ایک لمحے کے لیے شیخ ابو الریحان گھبرا گیا۔ میں کسی شیخ جبال کو نہیں جانتا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کے بعد شیخ ابو الریحان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر اس قدر بولا کہ تم ان لوگوں پر اتنا تشدد کرو کہ ان کی زبانیں سینوں میں چھپے ہوئے راز اگلنے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ رات شیخ ریحان اور دوسرے خشیشان پر بہت بھاری تھی۔ ایوبی کے طاقتور سپاہی تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان پر تازیانے برسا رہے تھے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس خیمے میں داخل ہوا تو سب کے سب زمین پر نیم جان پڑے تھے، مگر ابھی تک کسی نے زبان نہیں کھولی تھی۔ سلطان نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں طے کر چکا ہوں کہ تم لوگ یا تو شیخ جبال کے ٹھکانوں کی مکمل نشاندہی کرو گے یا پھر تمہیں موت کا ذائقہ چکھا دیا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے میرے سپاہیوں کو وصیت کے طور پر بتا دو کہ مرنے کے بعد تمہاری آخری رسمیں کس طرح ادا کی جائیں۔ یہ کہہ کر ایوبی جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ شیخ ابو الریحان زمین پر پڑے پڑے کہنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے تھوڑی سی شراب پلا دو تاکہ میں تمہیں کچھ بتانے کے قابل ہو سکوں۔ ہم شراب نہیں پیتے، اس لیے تیری خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ صلاح الدین ایوبی نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر مجھے دارالعمل لے چلو۔ شیخ ابو ریحان نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، وہاں شراب پڑی ہے اور وہی شیخ الجبال کی پناہ گاہ بھی ہے۔ پھر شیخ ابو ریحان اور دوسرے زخمی خشیشان کو دارالعمل لے کے جایا گیا۔ خود صلاح الدین ایوبی بھی بری طرح مسلح ہو کر اپنی حفاظتی دستے کے ساتھ دارالعمل میں داخل ہوا، جہاں اس کے سپاہی جگہ جگہ سے فرش کھود رہے تھے، مگر انہیں کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ آخر جان بخشی پر شیخ ابو ریحان نے دارالعمل کے طلسم قدر کو ایک ایک دروازہ کھول دیا۔ یہاں در تہ خانے ہیں جس تک کسی رہنما کے بغیر رسائی مکمل نہیں ہے۔ تہ خانوں میں سینکڑوں خوبصورت عورتیں اور دیگر منتظمین روپوش تھے۔ شراب اور کھانے پینے کے سامان کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ جگہ جگہ حسن بن صبا کے بت نصب تھے۔ یہاں وہ سرنگ بھی موجود تھی جو شام کے سلسلہ کوثر تک لے جاتی تھی۔ اس سرنگ کے ذریعے شیخ الجمال اپنے طلسم گدھے میں آتا تھا اور خطرے کی وقت اسی راستے سے گزر کر اپنی پہاڑی پناہ گاہوں میں روپوش ہو جاتا تھا۔ اس سرنگ کو بنانے میں کچھ عرصہ 6 سال کا وقت لگا تھا اور 60 آدمیوں نے اس کی تعمیر مکمل کرنے میں دن رات ایک کر دیے تھے۔ صلاح الدین نے فوری طور پر ان تمام عورتوں اور دارالعمل کے خدمت کاروں کو گرفتار کر کے ایک طویل و عریض کمرے میں بند کر دیا۔ شراب کے تمام مٹکے، سرائیوں اور دیگر ساز و سامان توڑ دیا، مگر حسن بن صبا کے سارے مجسموں کو حفاظت کے ساتھ اس خیمے میں سے لے جایا گیا۔ شیخ ابو ریحان کے حکم پر اس کے خاص خدمت گار نے ان تمام غاروں کی نشاندہی کر دی جہاں شیخ الجبال اور اس کے 5000 مسلح مفادین چھپے ہوئے تھے۔ مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے خشیشان کے خلاف اپنا نقشہ جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے آغاز کیا۔ پہلے اس نے شام کے تمام علاقوں سے سینکڑوں من مٹی کا تیل، روئی اور کپڑا جمع کیا، پھر ہر غار کے دہانے پر 500 مسلح سپاہی کھڑے کر دیے۔ خشیشان کے افراد کے تمام راستے بند کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دارالعمل کے سرنگ سے اپنی جنگ کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے بہت دیر تک سرنگ میں مٹی کا تیل بہایا گیا، پھر روئی اور کپڑے کو تیل میں بھگو کر ان کی مشلیں بنائی گئیں
اور پھر ان میں آگ لگا کر پوری طاقت سے سرنگوں کے اندر پھینک دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آگ کا دریا ہے جو آگے ہی بڑھتا آ رہا ہے۔ یہی عمل تمام غاروں میں دہرایا گیا۔ جہاں تک بہایا جانے والا مٹی کا تیل پہنچ سکا تھا وہاں تک مشلوں نے آگ لگا دی تھی۔ صلاح الدین کا حکم تھا کہ سرنگوں اور غاروں کے دہانوں کی آگ ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہ پائے۔ مصری سپاہی تھوڑی دیر بعد جلتی ہوئی مشلیں اندر پھینکتے رہے تاکہ مشلوں کی تپش اور دھوئیں کا تسلسل جاری رہے۔ بے شک شیخ الجبال شیطانی تدبیریں سوچنے میں بہت آگے تھے، مگر عظیم مسلمان اور سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اس نے حششان کی پناہ گاہوں میں اپنے فوجی بھیجنے کے بجائے آگ کے سپاہی روانہ کیے، جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے شیخ الجبال کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان آدم خوروں نے آگ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو بھاگ کر زمین بوس غار سے دوسرے غار میں داخل ہوئے، مگر وہاں بھی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ بدحواس ہو کر تیسری غار میں داخل ہوئے، لیکن وہاں بھی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر شیخ الجبال وحشیانہ انداز میں چیختے ہوئے چوتھے غار میں پہنچا۔ وہاں بھی آگ کے شعلے ان کے منتظر تھے۔ اب شیخ الجبال کی قوت برداشت مکمل طور پر جواب دے چکی تھی۔ اس نے انتہائی قلبناک لہجے میں اپنے پیغمبر حسن بن صبا کو پکارا، تو نے اپنے والیوں سے وعدہ کیا ہے کہ تو ہر مصیبت کے وقت ہماری مدد کو آئے گا، پھر تو کیوں نہیں آ جاتا؟ ہمیں اس آگ سے نجات دے۔ پورے غار میں دھواں بھر گیا تھا۔ اس کے اثر شیخ الجبال کا دم گھٹنے لگا۔ ہم نے تیرے پیچھے اپنا سب کچھ لٹا دیا، مگر افسوس اس عذاب کے وقت تو نے بھی ہمیں چھوڑ دیا۔ پھر وہ آخری بار پوری طاقت سے چیخا، تجھ پر حقیقی خدا کی لعنت ہو۔ یہ کہتے شیخ الجبال بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ عجیب عبرتناک منظر تھا۔ اگر کوئی اسے آ کر دیکھنے والا ہوتا تو اسے شیخ الجبال کی محفوظ پناہ گاہ پر دوزخ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا گمان ہوتا۔ تمام غاروں میں روپوش مسلح فدائی آگ اور دھوئیں سے بچنے کے لیے کچھ دیر تک تو ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ پھر انہوں نے طے کر لیا کہ وہ بے کسی کی موت مرنے کے بجائے کھلے میدان میں صلاح الدین ایوبی کی فوج کا مقابلہ کریں گے۔ ہر حشم اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ نتیجتاً فواروں کے دھانوں تک پہنچنے کے لیے آپس میں کشمکش شروع ہو گئی، اور پھر اس کشمکش کا انجام یہ ہوا کہ تنگ راستوں میں بری طرح پھنس کر رہ گئے۔ باہر نکلنے کی کوشش میں ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ ان کی ایک بڑی تعداد دم گھٹنے سے مر گئی اور بہت آگ اور دھوئیں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کی شمشیر کھا گئی۔ سب سے زیادہ عبرت خیز منظر اس غار میں نمایاں تھا جہاں شیخ الجبال سنان پتھریلے فرش پر بے ہوش پڑا تھا، اور اس کے فدائی اسے رونتے ہوئے اپنے جانیں بچانے کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شیخ الجبال اپنے ہی مرید کے پیروں سے کچل کے ہلاک ہو گیا۔ شیخ الجبال اور شام کے آدم خوش حششان سے نجات حاصل کرنے کی خوشی میں صلاح الدین ایوبی نے شام کے ایک طویل و عریض میدان میں اپنی پوری فوج کے ساتھ نماز شکر ادا کی۔ پھر اسی میدان میں حسن بن صبا کے وہ تمام چھوٹے بڑے مجسمے لائے گئے جنہیں دارالعمل پر قبضہ کرنے کے بعد حاصل کر لیا گیا تھا۔ پھر اسی منظر کو دیکھنے کے لیے شام کے تمام شہریوں کو میدان میں جمع کر دیا گیا۔ ہدایت دی گئی کہ مقامی مسلمانوں کو جمع ہونے کے بعد صلاح الدین نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ ساحر الموت کے سارے مجسموں کو پاش کر دے۔ جب صلاح الدین ایوبی کا سپاہی حسن بن صبا کے بتوں کو توڑ رہا تھا تو پورا میدان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ ایسا منظر شام کی سرزمین پر شام کے باسیوں نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھا ہو۔